صلی علی رسول الکریم اما بعد ذکر رسول یہ بھی ہو گیا تھا، پھر بھی ایک مرتبہ سن لو۔ ذکر رسول کا تو کیا، وہ تمام حالات و واقعات جن کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ذرا بھی تعلق ہے ان کا ذکر کرنا نہایت پسندیدہ اور مستحب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مثال کے طور پر وہ تمام حالات و واقعات جن کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذرا بھی تعلق ہے ان کا ذکر کرنا نہایت پسندیدہ اور مستحب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کیا چیزیں ریلیٹڈ ہوتی ہیں، بولو ان سے نبی سے کون سی چیزوں کی نسبت ہے، تعلق رکھتی ہیں چیزیں، ریلیٹڈ لگنے والی، تعلق رکھنے والی۔ مثال کے طور پر وہ ان تمام چیزوں کا تذکرہ اور ذکر کرنا، ان کو بیان کرنا بھی ثواب کی چیز ہے، مستحب ہے۔ مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ایسا عصا یا ممبر رہتا تھا، تو جب لکڑی کا تھا یا چکلے کا تھا، ایسا بعد میں جب ممبر بنا ڈالے، ایک لکڑی یا کچھ تھا، بعد میں ممبر بننے کے بعد اسے نکال دیے تو وہ عصا یا ممبر ہو رہا تھا، تو وہ اس ممبر کا تذکرہ تمہارے کو بول ڈالا میں، نبی کا ممبر تھا، لکڑی تھی، عصا تھا، بعد میں ممبر بنا دی تو وہ لکڑی کو ممبر کو ہٹا دیے، تو یہ چیز کا تعلق، وہ ممبر یا لکڑی کا تعلق نبی سے تھا، تو اس کے بارے میں بات کرنا، اس کے بارے میں بولنا یہ بھی ثواب کی چیز ہے۔ تو کوئی بھی چیز جو نبی کے ساتھ جڑ گئی اس کا تذکرہ کرنا، اس کے بارے میں بولنا بھی ثواب کی چیز ہے۔ سمجھ میں آنی؟ مثال کے طور پر اور ایک مثال، ایک تو وہ ایسے کی مثال، اور ایک مثال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو پسند تھا، ہمیں بھی اپنے آپ کو کدو پسند کرنا، کیا فرض کا کو نہیں، نبی کو پسند تھا کدو کا تذکرہ کرنا، کدو کو پسند کرنا، یہ نبی کو پسند تھا، ہمیں پسند کرتی ہیں سب کو۔ تو کوئی بھی چیز جو نبی کو پسند تھی یا نبی سے اس کی نسبت ہے، نبی سے تعلق ہے، تو ہمیں بھی اسے پسند کرنا، ہمیں بھی اس کا تذکرہ کرنا، اس کے بارے میں بولنا یا اسے ہمیں پسند کرنا، یہ سب چیزیں۔ نبی کسی جگہ ٹیک لگے یا کوئی بھی چیز، نبی کوئی ٹوپی پہن لی ہے، کوئی پگڑی پہن لی ہے، کوئی بھی چیز، تو اس کا بھی تذکرہ کرنا ثواب ہے۔ ان تمام چیزوں کے بولنے میں، بیان کرنے میں، سننے میں ثواب ہی ثواب ہوتا ہے۔ تو وہی ذکر رسول کا مطلب ہی ہے، کوئی بھی چیز جس کی نسبت نبی سے ہو گئی ہے، وہ نبی سے تعلق رکھتی ہے، تو اس کا بیان کرنا، بولنا بھی وہ بھی مستحب ہے، ثواب کی چیز ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ سمجھ میں آ گیا بھائی؟ کوئی بھی چیز جس کی نسبت نبی سے جڑ گئی تو اس کے بارے میں بولنا، بیان کرنا بھی ثواب کی چیز ہے۔ اور مثال کے طور پر مدینے کے فضائل بولتے ہمیں، تو پھر مدینے کے فضائل کئی کو بولتے ہیں، تو مدینہ پوری دنیا میں ہمارے اسلامی اعتبار سے دو تین جگہ مقدس، ایک مکہ مکرمہ، دوسرا مدینہ منورہ، تیسرا بیت المقدس، ایسا بول کر ہمیں مکے کے بارے میں بیان کرتی ہیں، بولتی ہیں، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پیدا ہوئے، ایسا بول کر نبی مکے کا تذکرہ کر رہی ہیں۔ پھر مدینہ کا تذکرہ کر رہی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں 10 سال تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہاں کا تذکرہ کر رہی ہیں، تو یہ بھی ثواب کی چیز ہے۔ پھر بیت المقدس کا تذکرہ کر رہی ہیں، فلسطین کا، تو وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کو گئے تھے، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے، بیت المقدس کو گئے، وہاں نبیوں کی نماز پڑھے، اس کے بعد وہاں سے آسمانوں پر چلے گئے، تو یہ سب چیزیں، ان تمام جہاں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے یا جن جن چیزوں کا تعلق نبی سے ہے، تو ان تمام چیزوں کا تذکرہ کرنا یہ بھی ثواب کی چیز ہے۔ آگے فضیلت و زیارت روضہ اطہر، زمین کا وہ حصہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے ساتھ ملا ہوا ہے، کائنات کے سب مقامات حتیٰ کہ کعبہ، عرش اور کرسی سے بھی افضل ہے۔ فائدہ، روضہ اطہر کی زیارت کے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کی طرف منہ کر کے کھڑا ہونا روضہ رسول کے آداب میں سے ہے، اور اسی حالت میں دعا مانگنا بہتر اور مستحب ہے۔ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے؟ کہاں ہے وہ نبی؟ ہاں کہاں ہے بھائی؟ کہاں ہے؟ سیدھا بولو جی، ایک ہی جنے بولو، معلوم بھائی نہیں دیکھیں گے، ایک ہی جنے بولو، جلدی جلدی بولو، ایک منٹ میں ختم، بولو کہاں ہے با؟ کہاں ہے نبی؟ کہاں ہے؟ تمہیں ہاں ایک بولو، تمہیں جی ایک بولو بھائی، ہاں مکہ میں، مکہ مکرمہ میں، تمہیں جی کہاں ہے؟
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے؟ مکہ مدینہ؟ مدینہ. بچی مذاق سے بولی لیکن صحیح بولی, مدینے میں ہے. مدینے میں ہے جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم, خبر نبی کی مدینے میں ہے. نبی کی خبر مدینے میں ہے بھائی, آسمان میں نہیں. آسمان میں اللہ تعالیٰ اٹھا لیا سو عیسیٰ علیہ السلام کو, زندہ اٹھا لیا, ان کی موت نہیں آئی عیسیٰ علیہ السلام کو. اب تو یاد رکھ لو, عقیدہ یہ سمجھنا ہمیں, اس پر ہمارا ایمان نہیں معلوم ہے تو ہمارے کو ہمیں مسلمانوں نہیں کہو بالکل. ہمارے نبی کے بارے میں معلوم ہے تو ہمیں کہیں کہ مسلمانہ بولو. سمجھ میں یہ ہمارے عقیدے بنیادی بیسکلی باتیں, ان کو ہمیں جان لینا, مان لینا, یہ سب چیزیں یقین رکھنا اس پر. تو اب تو یاد رکھ لو, ہمارے نبی کی قبر کہاں ہے؟ مدینہ منورہ, مدینے میں ہے. تو ہماری نبی کی قبر کہاں ہے؟ مدینے میں ہے. اب وہ کہاں ہے کہ وہ پلیس ہے نہیں, مدینہ منورہ وہ ہے. ہمارے نبی کی قبر روضہ اقدس بولتی ہیں اسے, کیا روضہ اقدس یا قبر بولتی ہیں, اچھے الفاظ میں اسے عربی میں روضہ اقدس یا روضہ اطہر بولتی. تو نبی کا قبر, نبی کا روضہ اطہر ہے نہیں, تو ہاں وہ جگہ ہے نہیں. نبی کی قبر کہاں ہے کہ وہ جگہ مکے سے بھی بڑھ کر اس کا مرتبہ, کعبے سے بھی نہیں, کعبۃ اللہ کالا شکل کا نظر آتا نہیں, اللہ کا گھر, اس سے بھی وہ نبی کی قبر کہاں ہے کہ وہ جگہ کی عظمت مکے سے بھی بڑی ہے. اللہ کی عرش, اللہ کی کرسی سے بھی اس جگہ کا مقام بڑا ہے. اب وہ نبی کہاں ہے کہ وہ جگہ کا مقام ہوتا ہے بولے تو اب نبی کا مرتبہ کتنا ہوگا؟ نبی جہاں سو کو ہے, ان کی قبر جہاں ہے, وہ جگہ کا مرتبہ مکے سے بڑھ کر ہے, اللہ کی عرش اور کرسی سے بڑا ہے بولے تو خود نبی کا مرتبہ کتنا بڑا ہوگا؟ نبی کا مرتبہ کتنا بڑا ہے اللہ کے بعد؟ نبی کا مرتبہ سمجھ میں آیا؟ لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ. تو یہ قصہ مختصر, یہ شعر یاد کر لینا. لا یمکن الثناء, لا یمکن الثناء, بولے ایک مرتبہ, لا یمکن الثناء کما کان حقہ, حقہ بعد از خدا بزرگ. تو یہ قصہ مختصر کا تو کیا مطلب؟ اللہ کے بعد نبی کا مرتبہ ہے, وہ مطلب اس کا. تو اللہ کے بعد نبی کا, ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی کا مرتبہ, تو وہ اتنا بڑا مرتبہ ہے نبی کا, ہمارے نبی کا. تو روضہ اطہر نبی کی قبر, روضہ اطہر کی زیارت, اسے دیکھنے کے لیے اب حج کے کتنے ارکانہ عمرے کے کرنے کے کام کیا کیا ہے کہ طواف وغیرہ, عرفات کو جانا, مینا کو جانا, مزدلفہ جانا, یہ کتنے کام ہیں, شیطان کو پتھر مارنا, یہ سب کتنے کام ہیں کہ وہ سب بھی مکے میں 600, مدینے میں ایک بھی کام نہیں. طواف کرنے کا نہیں, شیطان کو پتھر مارنے کا نہیں, ابھی کیا ہے صفا مروہ کی دوڑ لگانے کا, کیا بھی مدینے کے اندر کام نہیں. پورے حج کے عمرے کے کام پورے کرنے کے, طواف وغیرہ سب بھی مکے کے اندر 600. مدینے کے اندر کیا ہے, مدینے کو کئی کو جاتی ہیں لوگ, بولے تو وہاں نبی کی خبر ہے, نبی کی برکت حاصل کرنے واسطے جانا ہے وہاں کو. نبی چلے سو جگہ, نبی بیٹھو سو جگہ, صحابہ کو ایسا بیٹھ کو پڑے سو جگہ, وہ سب چیزیں رہتی ہیں وہاں دیکھنے کے. نبی پہلے کون سے گھر میں مدینے میں آتے ہیں, کون سے گھر میں گئے تھے, کس صحابی کے گھر میں گئے تھے, وہ گھر کہاں ہے, گلیاں, وہ سب چیزیں وہاں رہتی ہیں دیکھنے کو. نبی کی برکت حاصل کرنے کے لیے وہاں جانے کا, نبی کے روزے کے پاس جانے کے واسطے, نبی سے وہاں جا کر دعا کرنے کے واسطے وہاں جاتی. سمجھ میں آ گیا؟ تو پورے حج کے عمرے کے پورے ارکان وغیرہ مکے میں چھونے کا, مدینے میں نہیں ہوتے. کیا بھی مدینے میں جاتی کہیں بولے تو نبی کے پاس جا کو نبی کو سلام عرض کرنا, جا کو سلام نبی کو پیش کرنا, اس پاس جانے کا. سمجھ میں آ رہا؟ اب مدینے کو گئے بولے تو وہاں آداب کا خیال کرنا. نبی کی قبر کس طرف ہے کہ آج صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کی طرف, نبی کی قبر مثال کے طور پر بول لو, اب اس طرف نبی کا چہرہ ہے بولے تو اس طرف ہم یہاں کو یہاں سے سلام کرنا, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ ایسا بول کر, منہ کی طرف کھڑے ہو کر روضہ رسول کے آداب میں سے روضہ چہرے کی طرف کھڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام عرض کرنا, سلام کرنا, سب چیزیں آداب میں سے ہے. اور اسی حالت میں دعا مانگنا بہتر اور مستحب ہے. کہاں کھڑ کو دعا کرتے بھی ہو جاتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کے پاس, لیکن روضہ منہ کی طرف چہرے کی طرف کھڑ کو دعا کرے تو بہتر ہے بول رہے. سمجھ میں آ گیا؟ اور ایک بات بھی اس سے پہلے بولا تھا, نبیاں کے خواب کے بارے میں, ہمارے خواب کے بارے میں سب چیزیں پیچھے بولا تھا میں. تو نبیاں ہے نہیں, ہمیں عام لوگوں نے ایسا اگر مر گئے بولے تو خبروں میں ہمیں مردے ہمیں زندہ نہیں رہتے, لیکن نبیاں کی بات ایسی نہیں. نبیاں اگر ان کے اوپر موت آئی بولے تو بھی نبیاں مر کر بھی اپنے خبروں میں زندہ رہتے ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے, اسے یاد رکھ لو. نبیاں پورے اپنے قبروں میں زندہ ہیں, انبیاء پورے اپنے قبروں میں زندہ ہیں.
ہمارے نبی بھی زندہ ہیں. آگے وہ بات آتی سنا. سفر مدینہ منورہ. سفر مدینہ منورہ کے وقت روضہ مبارک، مسجد نبوی اور مقامات مقدسی کی زیارت کی نیت کرنا افضل اور باعث اجر و ثواب ہے. البتہ خالص روضہ پاک کی زیارت کی نیت سے سفر کرنا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم زیادہ ہے. اب مدینے کو، مکے کو عمرے کے واسطے، حج کے واسطے گئے چھوڑا گا، مدینے کو جاتی پکا انہوں دیکھو آتے. تو اس وقت میں اب نبی چلے سو جگہ، نبی گئے سو جگہ، اٹھے سو جگہ، بیٹھے سو جگہ، یہ سب چیزیں دیکھنے کی نیت سے جاتی ہیں. تو خاص کر نبی کے قبر کے پاس، نبی کے روضے کے پاس جاتی کا کو وہ نیت سے جانا بہتر ہے بول رہی. تو اس لیے مکے کو اگر گئے بولے تو مدینے کو جانے کا ارادہ ہے تو کیا کرنا، مجھے نبی کی زیارت کرنا ہے، نبی کے روضے کے پاس جانا ہے، مجھے سلام عرض کرنا ہے، اس کی نیت کر لے کو جانا. سمجھ میں آیا کہا بھائی، یہ زیادہ ثواب. صلاۃ و سلام، سنو توجہ سے سنو با. آدم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام، جمعے کا بیان نہیں، یہ عقیدہ، یہ سمجھنا پڑتا. آدم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق اور نہایت اجر و ثواب کا باعث ہے. کثرت کے ساتھ صلاۃ و سلام پڑھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب اور شفاعت کے حصول کا بہت بڑا ذریعہ ہے. اور افضل درود شریف وہ ہے جس کے الفاظ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہوں. سب سے افضل درود ابراہیمی ہے. فائدہ، زندگی میں ایک مرتبہ صلاۃ و سلام پڑھنا فرض ہے، اور جب مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک آئے تو ایک دفعہ صلاۃ و سلام پڑھنا واجب ہے، اور ہر بار پڑھنا مستحب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہمیں درود پڑھتے رہنا، صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہو، یا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم ہو، یا نماز میں پڑھتے سے درود ہو، کون سا بھی بہرحال درود نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھتے رہنا. اس سے نبی سے آدمی قریب ہو جاتا. اور ایسا زیادہ درود شریف پڑھنے والے لوگوں کو ہے نہیں، کبھی کبھار خواب میں نبی کی زیارت بھی ہو جاتی ہے، نبی بھی خواب میں آ جاتے ہیں، زیادہ درود پڑھتے رہتے اس واسطے. تو بولتا تھا نہیں جمعہ کے دن 1000 مرتبہ درود پڑھو کو بول کو، ویسا معمول سے روزانہ بھی پڑھتے رہنا، روزانہ 300 مرتبہ، 400 مرتبہ، 500 مرتبہ ایک ٹارگٹ بنا لینا. جب پوچھ لیتے رہنا بچے بھی، ارے تو آج کتنے بار مرتبہ پڑھا با، میں کتنے بار مرتبہ پڑھے ہوں، ایسا تصویر رکھ لینا، ایسا دیکھ لیتے رہنا آج دن بھر کہتے پڑھے ہمیں، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا پڑھ لیتے رہنا، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ لگا لینا. چلتے پھرتے جاتے آتے بھی، نماز کو آتے جاتے رہتی، اسکول جاتے آتے رہتی ہیں، لگا لے کو صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا پڑھ لیتے آتے رہنا. ٹارگٹ رکھ لینا، آج تو کتنے مرتبہ پڑھا، کل کتنے مرتبہ، ایسا لکھ لیتے رہنا ہے. تو یہ بارہ میں اتوار مرتبہ پڑھوں ہی، یہ مہینے میں اتنے مرتبہ پڑھوں، اگلا مہینے مجھے اب ذرا بڑھا لینا ہے، 100 بڑھا لینا ہے، 200 بڑھا، ایسا درود شریف زیادہ پڑھتے رہنا. اس سے نبی سے محبت ہونے کی علامت ثابت ہوتی ہے. تو آدمی کو کس سے محبت رہتی کہ اس کی باتیں اس کو آدمی زیادہ یاد کرتا رہتا نہیں. تو ویسا نبی سے محبت ہے بولے تو ہمیں بھی زیادہ نبی پر درود پڑھتے رہنا، ان کا نام ہمارے زبان میں آتے رہنا، ان کے اوپر ہمیں درود پڑھتے رہنا. تو ایک تو نبی سے آدمی قریب ہو جاتا، دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سے سفارش اسے قیامت کے دن نصیب ہوتی ہے. سفارش کا تو کیا، اللہ تعالیٰ کے ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ریکمنڈیشن کر کو، اللہ یہ میرا بندہ صلی اللہ علیہ مجھے ماننے والا بندہ تھا، دنیا میں میرے اوپر درود پڑتا تھا، اللہ میرے چاہنے والا بندہ صلی اللہ علیہ بھی نیک آدمی صلی اللہ علیہ، تو اسے اس کے حق میں جنت کا فیصلہ کر دیا. اللہ کو اللہ کے پاس ریکمنڈیشن کریں گے. تو اس کے سے کیا کرنا، اللہ کے نبی کی ہمارے کو شفاعت ہونا بولا تو کیا کرنا، شفاعت سفارش کا تو کیا ریکمنڈیشن کیا کرنا، دنیا کے اندر ہمیں زیادہ درود پڑھتے رہنا. سمجھ میں آیا، زیادہ درود پڑھتے رہنا. اب دیکھو پورا درود پوری زندگی میں ایک مرتبہ تو بھی درود پڑھنا، نبی پر سلام درود پڑھنا فرض ہے. کیسا نماز فرض کی ویسا پوری زندگی میں ایک بار تو بھی درود شریف پڑھنا فرض ہے. اب ہمیں بیان سنتی ہیں، جمعہ کا بیان دیا ایسا، اب یہ بیٹھے ایسا، اگر ایسا بیٹھے اس میں بیان میں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا تو رسول بول کر، محمد بول کر، پیغمبر بول کر، محمد بول کر، ایسا کیا تو نام آیا تو احمد بول کر صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا. کیا ہر مرتبہ بلک بار نبی کا نام آ رہا، نبی بول کر ابھی آیا، محمد کو آ رہا، ایسا بار بار آیا تو بار بار پڑھنا اچھی بات ہے، مستحب ہے، پڑھ سکتے ہیں. لیکن پورے 1 گھنٹے کا بیان ہوا یا آدھا گھنٹہ بیان ہوا تو کتنے بار نبی کو ہمیں نام سنے کہ اس میں سے ایک بار تو بھی کم سے کم پڑھنا واجب ہوتا. ہر مرتبہ نبی پر ہمیں درود پڑھیں گے تو وہ اچھی چیز ہے. لیکن پوری مجلس میں ہمیں آدھا گھنٹہ بیٹھے بیان کے واسطے، ہمیں گھنٹہ بیٹھے بول لو، اس میں ہمیں کتنے بار نبی کا نام آتا کہ بولنے والے ہرندے سننے والے ہرندے، پوری مجلس میں پورے بیان میں ایک مرتبہ تو بھی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام 1000 مرتبہ تو آن دے، لاکھ مرتبہ تو آن دے، کم سے کم ایک مرتبہ تو بھی مجلس میں درود پڑھنا واجب ہے، پکا پڑھنا. ہر مرتبہ نبی کا نام آیا تو اب نبی آیا صلی اللہ علیہ وسلم بول کر بول دیا تو یہ مستحب ہے. سمجھ میں آ گیا. عرض اعمال
देखो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोज़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोज़ा मुबारक में उम्मत के अच्छे और बुरे आमाल इजमाली तौर पर पेश होते हैं। अब हर पीर को जुमेरात को हमारे नबी के पास पूरे लोगों के आमाल नबी के पास जाते रहते, इजमाली तौर पर जाते रहते, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाते। इजमाली तौर पर का तो क्या, अब मिसाल के तौर पर अब तुम्हें मेरे पास नमाज की डेरी तुम्हारे पास है तो नहीं, अब मैं क्या करता हूँ इजमाली का तो क्या, इजमाल का तो अब बता तुम्हारे 100 सफ़े नमाज क्या है, कहीं को बोलकर मैं हाँ देख लूँ, एक सफ़ा देख ले रहा हूँ, ठीक है चलो राइट पक्का आने वाला चिन्ह, अच्छा अब एक कापी लेकर देखे, अच्छा हो गया इनमें आने वाला, ऐसा का को इजमाली का तो ज़रा देख को छोड़ देना, ठीक है राइट ऐसा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हमारे आमाल उम्मतियों के अच्छे आमाल भी बुरे आमाल भी जाते रहती। देखो ये बंदा तुम्हारा नबी, देखो तुम्हारा ये बंदा, देखो इसका नाम ये, इसके बाबा का नाम ये, देखो फलां गाँव वाला, देखो तुम्हारे पर देखो दरूद भेजा इन, ये देखो इन्हें अच्छा काम करा, इन दाढ़ी छोड़ा, देखो इन पगड़ी भर लिया, देखो इन देखो ये इसके बाला ये है, देखो इसके कपड़े ये देखो, ऐसा सब जाती रहती है हमारे नबी के पास रिपोर्ट। उसके से मैं क्या करना, नबी के पास हमारी रिपोर्ट जाती है, बोल तो मैं क्या करना, कितने अच्छे रहना हमें, हाँ अच्छे रहना, उसके वास्ते बाला गीला कपड़े गिपड़े भी हमारे अच्छे रहना, इस्लाम के मुताबिक हमारी ज़िंदगी रहना नबी को, वरना हमें क्या चेहरा दिखाएंगे, नबी के पास हमारी रिपोर्ट गई तो अभी नबी क्या सोचेंगे हमारे बारे में, अरे ये लोग आज क्या, मैं इनके वास्ते क्या तकलीफ़ पड़ा, सो मैं मेरे नवासे को गर्दन काटी गई, मैं कितने दिन तक भूखा रहता था, ये ऐसी कौम के वास्ते मैं भूखा रहा था, सो को नबी को भी कैसा बात दिल में आएंगी, तकलीफ़ होती नहीं होती। अगर अल्लाह के नबी चाहते तो अल्लाह नबी को बोल दिया था, अगर तुम्हें चाहे तुम्हारे पसंद है तो बोलो, तुम्हारे पीछे मैं पहाड़ों को सोना बनाकर चलाता रहूँगा, पहाड़ पीछे सोना बन को आता रहता। अब पहाड़ खुद सोना बन को आया बोले तो अब क्या होना, ऐश की ज़िंदगी गुजारे जा। फिर भी अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नक्को अल्लाह में जब ऐसा नक्को को बोल को गरीब ही रहे, गुर्बत को पसंद करे, तो हमारे वास्ते उनकी वो पीछे पहाड़ चलता बोले तो सुन्ना बन को नक्को को बोले। अब हमारे वास्ते उन्होंने तकलीफ़ पड़ी और भूखे रहते थे, प्यासे रहते थे बोले तो अब हमें क्या करना, उनकी सुन्नतों को अपनाना, उनकी ज़िंदगी को, उनके कल्चर को, हमें तरीक़े को अपनाना, बाला में रहंदे, कपड़े में रहंदे, वो सभी काम करे तो हमें हमारा नबी का तरीक़ा क्या है वो पूछ को मालूम कर ले को करते रहना, उसके सुन्नतों के बारे में, खाने की सुन्नतें, पीने की सुन्नतें, कपड़ों की सुन्नतें, सब चीज़ों के बारे में किताबें भी है, छोटी छोटी किताबें भी है, बड़े बड़ी किताबें भी है, वैसे सुन्नतों की किताबें घर में रख ले को हमें पढ़ते रहना, सीखते रहना, समझते रहना, उस पर अमल करते रहना, वो हिसाब से हमारा हर काम भी सुन्नत के मुताबिक करते रहना। हमें एक क़िस्सा बोलते हैं, देखो एक मरतबा है नहीं, एक जने मौलाना ख्वाब में देखी नबी को, देखे तो क्या नबी के जिस्म पर नहीं दिल पर जिस्म पर ज़ख्मा लग को है, ज़ख्म का तो मार लग को है। अब किसी तो भी ब्लेड ले को काटे या छुरी ले को भोगे तो कैसा रहता, खून आता नहीं, वैसा नबी के जिस्म पर वैसा खून का सर्कल लग को है, ज़ख्म लग को है। ज़ख्म का तो ये ज़ख्म नहीं, इसे बोलते हैं ज़ुकाम, नाक की ज़ख्म होती है नहीं, इसे ज़ुकाम बोलती हैं उर्दू में, ज़ख्म नहीं ज़ुकाम बोलती हैं इसे। वो ज़ख्म बोले तो वो मार लगे उसे उर्दू में ज़ख्म बोलते हैं, प्योर उर्दू में। तो नबी के एक आलिम साहब हज़रत ख्वाब में देखे, मौलाना नबी को ख्वाब में देखे तो उन्होंने क्या हुआ, नबी के दिल पर और जिस्म पर ज़ख्म लग को है, बहुत सारे ज़ख्मा लग को है, ज़ख्मा का तो मार। अब वो हज़रत मौलाना पूछे, या रसूलल्लाह क्या आप पर ऐसा ज़ख्म लग को है तो खून के शक्ला निशानात लग को है तो क्या हुआ रसूलल्लाह, दुश्मनों की तरफ से तकलीफ़ पहुँची है, दुश्मन क्या तो बोलेंगे, क्या तो करेंगे, क्या तुम्हारे बारे में तुम्हारे शान में क्या तो बेअदबी की बातें बोलेंगे, क्या तो गुस्ताखी करेंगे, क्या हुआ, कौन मारेंगे, क्या को बोलती है ना। मौलाना पूछती हैं हज़रत, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलती हैं मुझे दुश्मनों से गिला नहीं है, मुझे दुश्मनों से मुझे कोई सरोकार नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, दुश्मनों से क्या हमें अच्छी उम्मीद रखें, दुश्मन का कामिज क्या, दुश्मनी निकाल लेना, तकलीफ़ देना, हमें तकलीफ़ में तो उससे खुशी होती रहती है, उसका कामिज हो, उनसे मैं अच्छी नीयत क्या रखूँ, उनसे तो मुझे तकलीफ़ पहुँचना ही है, मुझे शिकवा और गिला मुझे मानने वाले मेरे लोगों से है, क्या को बोलती मेरी उम्मत से, मतलब क्या हमें मुसलमाना नौजवाना सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजारते, सुन्नत के मुताबिक हमारे बाला नहीं होते, कपड़े नहीं होते, हमारी ज़िंदगी सुन्नत के मुताबिक नहीं होती बोले तो जबकि मतलब क्या इसका, हमें नबी को ज़ख्म लगे सर का, बर्ची ले को चाकू ले को चुभे सर का, हमारा बेढंगे बाला होना, क्या यहाँ कट को यहाँ छोड़ कर रहना, हमारे कपड़े शरई टखनों से नीचे रहना, कपड़े फिट रहना, ये सब चीज़ें से क्या होगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ होगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमें छाते पर उनके जिस्म पर हमें ज़ख्म लगे सर का, तीर ले को चुभे सर का। अब कौन पसंद करता नबी को चुबाना, कौन पसंद करता, बाबा अम्मा को कौन तो चुबाता चाकू ले को,
لیکن آج کے زمانے میں ایسے لوگ بھی ہے جو ایسے لوگ بھی چونے والے بھی ہے. تو ماں باپ سے بھی زیادہ مرتبہ نبی کا بھائی، اللہ رسول کا پہلے مرتبہ، ان کے بعد ماں باپ کا مرتبہ. تو اس لیے کیا کرنا، ہمیں زندگی میں کیا کرنا بھائی، کام پورے ہمارے سنت کے مطابق رہنا، نبی کی زندگی کے مطابق رہنا، ہمارے کام پورے طریقے میں، نبی کے طریقے میں ہمارے کام رہنا. نہیں تو ہمارے کام اگر سنت کے مطابق نہیں بولے تو نبی کو تکلیف پہنچتی، نبی کو ہمیں ایک چھرا بھوگے سکا ایسا. اس کے واسطے کیا کرنا، نبی سے محبت ہی نہیں ہے، اس لیے کیا کرنا ہے تو کیا کرنا، ہمارے بالا برابر رہنا، ہمارے کپڑے برابر رہنا. سمجھ میں آ گیا؟ نہیں تو نبی کو تکلیف ہوتی. مسئلہ استشفاء، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس حاضر ہو کر شفاعت کی درخواست کرنا اور یہ کہنا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری مغفرت کی سفارش فرمائیے، جائز ہے. نبی کی قبر کے پاس جا کر نبی کے روضہ اطہر، ادھر سنو جی چھوڑ ڈالو اسے، میں کیا کر دوں تمہیں کیا کر دیں، یہ اہم ہے، چھوڑ ڈالو اسے، تمہیں سنتے رہو. یہ نبی کی قبر روضہ اقدس کے پاس جا کر نبی سے گزارش کرنا، یا رسول اللہ تمہیں قیامت کے دن میری سفارش کرو، یہ میری بخشش کی تمہیں دعا کرو، اللہ مجھے معاف کرو کہو، تمہیں دعا کرو کہو. نبی کی قبر کے پاس جا کو نبی سے بولنا تمہیں اللہ سے دعا کرو، میرے بارے میں سفارش کرو اللہ سے، اللہ مجھے بخشن دے، اللہ مجھے معاف کرن دے کہو. نبی سے ایسا سفارش کرنا جائز ہے، کر سکتے ہیں. لیکن یہ ولیوں کے پاس قبروں کے پاس جا کو نہیں کرنا. ایسا نبی قبر میں زندہ ہے، ولیاں کا قبر میں زندہ ہے، یہ بات خاص ہے نبیوں کے لیے. نبیاں قبروں میں زندہ ہے، ولیاں قبروں میں زندہ نہیں. سمجھ میں آیا نہیں؟ اگر بہت سارے خبراں رہتی، بعض جگہ نیک لوگ ہیں بولے تو اللہ ان کی قبر کی اللہ حفاظت کر ڈالتا. بعض خبراں، بعض حضرتان کے، بعض نیک لوگوں کے قبروں سے خوشبو نکلی. اب بعض جگہوں پر کسی جگہ پر کھودا گیا تو وہاں سے، اب دفنے تو کیسا رہتا ہے کہ آدمی ویسا سلامتی سے ہے، کفن گفن آدمی کا چہرہ گرا کیا بھی کیڑے کھیڑے سلامتی سے ہے. اللہ تعالیٰ کبھی کبھار نیک لوگوں کی خبروں کو اللہ ایسا محفوظ کر دیتا لوگوں کو بتانے کے لیے. دیکھو بھائی تمہیں بھی اگر اچھے عمل کر لے بولے تو اس کے سر کی تمہاری خبر بھی کیڑے کھانے سے، تمہارے جسم کو کیڑے کھانے سے اللہ بچا لیتا. کو اللہ بتانے کے واسطے لوگوں کو، دنیا کو اللہ تعالیٰ ویسا اسے پاک اللہ کر ڈالتی زمین کھانے سے، کیڑے کھانے سے. لیکن ان کے بارے میں، ولیوں کے بارے میں، یا کسی کی قبر سے خوشبو نکلی، یا کوئی آدمی قبر میں سلامتی سے ہے، کہ مطلب کیا انہوں بھی خبر میں زندہ ہے کہو کیا؟ ایسا نہیں. اللہ ان کی قبر کو، اللہ ان کے جسم کو سلامت رکھ دیا. لیکن نبیوں کے بارے میں کیا، جسم سلامت نہیں، انہوں جسم اور روح دونوں کے ساتھ زندہ ہے اللہ. نبیاں زندہ ہے، انہوں نبیاں. چلو آگے بڑھیں گے. بس اور تھوڑا کر لیں گے کیا بھائی؟ بس ہے 8 منٹ. اچھا، حقیقت معجزہ. معجزہ چونکہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہے جو نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے اور اس میں نبی کے اختیار کو دخل نہیں ہوتا، اس لیے معجزے کو شرک کہہ کر معجزے کا انکار کرنا یا معجزے سے دھوکہ کھا کر انبیاء کے لیے مختار کل اور قادر مطلق ہونے کا عقیدہ رکھنا دونوں غلط ہے. اب یہ بہت اچھا پوائنٹ ہے، سن جاؤ اسے. معجزہ کا تو کیا، وہ کام، وہ طاقت اللہ کی ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کرتی، نبیوں کے ہاتھ پر وہ کام اللہ تعالیٰ ظاہر کرتی. مثال کے طور پر معجزہ کا تو کیا، معجزہ عاجز کرنے والا. عاجز کرنے والا کا تو عام لوگاں مل کر، عام پبلک مل کر وہ کام نہیں کر سکتی جو کام ایک نبی کرتی. مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سمندر میں فرعون پیچھے آتا تھا تو کیا کرے، اپنی عصا لکڑی لے کر کیا کرے، سمندر پر مارے ایسا دریا پر، تو کیا ہو گیا، پانی رستہ ہو گیا، راستے نکل دیا نہیں. تو اب ہمیں یہاں کا جمعہ کا عصا لے کو ہمیں مارتی، پانی نکلنا والوں کو ہمیں جا کر نالی میں مارے تو اسکول کنے کیا ہوتا، پانی اچھلتا. ہاں، وہ معجزہ تھا ان کی لکڑی میں، وہ ان کے لیے تھا. سو ہمیں جمعہ کی لکڑی لے کر مارتی بولے تو نہیں ہوتا وہ. سمجھ میں آنی، وہ ایک ایسا معجزہ. عام لکڑی، وہ بھی لکڑی تھی ان کی بھی، لیکن یہ لکڑیاں ہمارے عام لکڑیاں، وہ لیکن اللہ ان کی وہ ہاتھ کی لکڑی کے اندر طاقت، وہ اللہ تعالیٰ معجزہ دیا تھا، وہ ان کے ہاتھ پر وہ ظاہر ہوا معجزہ. تو وہ کام اللہ کا ہوتا، لیکن اللہ وہ کام کیا کریں گے، نبیوں کے ہاتھ پر اللہ اسے ظاہر کریں گے، دکھائیں گے لوگوں کو. ویسا ہی موسیٰ علیہ السلام کا اور ایک معجزہ کیا تھا، اگر انہوں
اپنے ہاتھ کو بغل میں ڈال کر نکالتے تھے تو سورج کے شکل ان کا ہاتھ چمکتا تھا. یہ نبیوں کا معجزہ. ہاتھ ڈال کر بغل میں نکالتے تھے تو کیا ہوتا تھا؟ سورج کی طرح چمکتا تھا. اب ہمیں ہاتھ ڈال کو نکالتے بغل میں کیا ہوتا؟ بھاس آتی, بدبو آتی. تو یہ ان کا معجزہ تھا. ہمیں بھی ہاتھ ڈالتی ہیں تو انہوں بھی ہاتھ ڈالتے تھے, ان کے ہاتھ ڈال کو نکالتے تو سورج کی طرح ان کا ہاتھ چمکتا تھا. ہمیں ہاتھ ڈال کو نکالتے بدبو آتی. تو کیا یہ اللہ وہ معجزہ اللہ نبیوں کو عطا کرتا. سمجھ میں آ گیا بھائی؟ سمجھ میں آ گیا؟ معجزہ نبیوں کے ساتھ. اب یہ کرامت کا تو کیا؟ اب معجزہ سمجھ میں آ گیا. معجزہ کس کے ساتھ ہوتا؟ نبیوں کے ساتھ معجزہ ہوتا ہے. ولیوں کے ساتھ کرامت ہوتی ہے. کرامت کا تو اب وہ بھی سچ, عام پبلک جو کام نہیں کر سکتی وہ لوگ اللہ کے خاص ولیاں لوگاں کر ڈالتی. ولیاں کا تو کون؟ ولیاں کا تو کون با؟ ولیاں کا تو ولیاں کیسا بن سکتی ہیں؟ آدمی حلال پر عمل کر رہا, حرام سے بچ رہا, بس شارٹ راستہ ہے. حرام کو چھوڑ دے آدمی, بس آدمی متقی پرہیزگار آدمی نیک بن جاتا ہے, ولی بن جاتا ہے. حرام کو چھوڑنا آدمی ولی بننے کے لیے, اللہ کا خاص بندہ بننے کے لیے آدمی کو حرام کو چھوڑنا پڑے گا. حرام کو چھوڑے بغیر آدمی نیکی کی کام اب اللہ کے کر رہا بھائی, نیکی کے کام اب اللہ کے کر رہا, لیکن حرام کام نہیں چھوڑ رہا, بدعت کے کام نہیں چھوڑ رہا, شرک کے کام نہیں چھوڑ رہا. آدمی ولی تو ولی مسلمان بھی نہیں بن سکتا. ولی بننے کے لیے تو اللہ کے کام ہے نہیں. ولی تو ولی اگر آدمی شرک کے کام کر رہا, کفر کے کام کر رہا یا بدعات کے کام کر رہا بولے تو آدمی ولی تو ولی دور کی بات, آدمی مسلمان بھی نہیں رہتا. شرک کے کام کر تو کہاں مسلمان رہتا جی؟ ہاں, شرک کے کام کر تو کہاں مسلمان رہتا؟ آدمی نہیں رہتا. تو اس لیے کیا کرنا ہے؟ کرامتوں کو دیکھ کر یا معجزات کو دیکھ کر دھوکہ نہیں کھانا. بات سمجھ میں آ گئی؟ معجزات کس کے ساتھ رہتی ہیں؟ نبیوں کے ساتھ معجزات. معجزہ کا تو کیا؟ عام لوگ جو کام نہیں کر سکتے وہ کام اللہ تعالیٰ نبیوں کے ذریعے سے اللہ ظاہر کراتا, وہ اللہ کام کراتا. مثال کے طور پر بتایا نہیں موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ ڈال کو عصا کے بارے میں, اور ان کا عصا انہوں ڈال دیا تو ایک مرتبہ جادوگروں کے پاس وہ عصا سانپ بن کر پورے جادوگر میں سانپ کھا لیا تھا. یہ سب بھی معجزات ان کے. اب عیسیٰ علیہ السلام کے بھی معجزات تھے. عیسیٰ علیہ السلام کے بھی معجزات تھے. عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کیا تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ, اگر بچے چھوٹے چھوٹے ہمارے بچپن میں کھیلتے تھے, اگر چکڑ کے گڑیاں بنا کو کھیلتے تھے, مطلب چکڑ کی گڑیاں بنا کو عیسیٰ علیہ السلام ہے نہیں اس کے اندر پھونکتے تھے تو وہ گڑی کے اندر ہے نہیں جان پیدا ہوتی تھی, وہ چڑی اٹھ کے آتی تھی. ان کا معجزہ تھا وہ. اگر کسی اندھے آدمی کے اوپر ہاتھ پھیرتے تھے تو وہ آدمی آنکھیاں والا بن جاتا تھا. اگر کسی کے سر پر چٹے نکل کے آ گئے, آتے نہیں چٹے, معلوم نہیں چٹے, پھوڑے نکلتے تو سر پہ بھائی کٹ کٹ کو رہتا, ذرا کٹے سر کا ایسا پھوڑے کے سر کہتا تو ویسا کہیں کی رہتی وہ ہے بولے تو پھوڑے اگر اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے تھے تو اچھا بن جاتا تھا. اگر کسی کے سر پر بال نہیں ہوتے تھے تو اس کے سر پر اگر ہاتھ پھیرتے تو اسے بال آ جاتے تھے. ایسا ان کے ہاتھ پہ وہ معجزہ تھا. کسی قبر کے پاس جا کر بولتے تھے کہ اٹھ جا اللہ کے حکم سے, بولے تو اٹھتا تھا. تو یہ سب ان کے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ ظاہر کرتا تھا. نبیوں کے ساتھ جو کام ہوتا تھا اسے کیا بولتی؟ معجزہ. عام پبلک جو کام نہیں کر سکتی نبی وہ کام کرتے تھے تو اسے بولتی معجزہ. اب کبھی کبھار یہ معجزہ, اب معجزہ تو خاص ہے نبیوں کے ساتھ. کبھی کبھار کوئی آدمی نبی نہیں ہوتا لیکن ان کے ذریعے سے بھی ایسا کام ہو جاتا جو عام پبلک نہیں کر سکتی, انہیں وہ کام کر ڈالتی. تو نبیوں کے علاوہ کوئی عام آدمی عام پبلک نہیں کرتی, اس کو کام کر رہا بولے تو اسے بولتے کرامت. یہ کرامتاں گرامتاں ولیوں کے ساتھ رہتی. سمجھ میں آیا؟ ولیاں کا تو کون؟ مسلمان. ولی کا تو پہلے آدمی مسلمان ہوتا ہوں, اس کے بعد پھر دوسرا کیا ہے کہ وہ ولی ہونے کے لیے پہلے آدمی کو مسلمان بننا پڑے گا. اب بعض چیزیں ولی, اب کرامت کا تو کیا, خاموش بیٹھو سنو توجہ سے. کرامت کا تو کیا؟ کرامت کا تو اب معجزہ کیسا نبیاں کرتے تھے نہیں, عقل دنگ رہ جاتی, عقل سوچ نہیں سکتی ایسا کام کر سکتی کیا, ایسا مارے تو کہاں سے پانی نہیں الگ ہوتا بھائی, رستہ کہاں نکلتا, عقل بولتی نہیں ہوتا, لیکن انہیں مارے تو ہو گیا, وہ اللہ ان کے ہاتھ پر ظاہر کرا وہ معجزہ. اب یہ نبیوں کے بارے میں معلوم ہو گیا. اب کرامت کسے بولتی ہیں؟ کرامت کسے بولتی ہیں بولے تو کرامت مثال کے طور پر کرامت پانی کے اوپر جانماز ڈال کر نماز پڑھنا, یہ بھی کرامت نہیں. کرامت تو بھائی کون پانی پر جانماز ڈال تو کہاں کھوڑ دے جانماز چلی آتی. تمہیں بچے دیکھ جاؤ بلا لے کر پانی کا نہیں کہیں بلا لے کر پانی کے اوپر مصلی ڈال کر نماز پڑھنا, یہ بھی کرامت ہے. اب ہوے کے اوپر, اب یہاں کون نماز پڑھتا ہے؟ یہاں ہوے میں مصلی, ہم یہاں ڈال کر نماز پڑھ رہے ہیں, یہاں ہوے میں مصلی ڈال کر نماز پڑھنا
وہ بھی کرامت. تو عقل کے حساب سے دیکھیں تو پانی پر مصلی نہیں کھوڑتا, نماز نہیں پڑھ سکتے, ہوے میں جانماز دار کو نماز نہیں پڑھ سکتے, لیکن اللہ تعالیٰ کبھی کبھار اپنے خاص بندوں کو اللہ تعالیٰ وہ کام اللہ ان سے کرا ڈالتا. یہ کرامتاں ہوے میں مصلی دار کو نماز پڑھنا یا پھر پانی میں مصلی دار کو نماز پڑھنا, یہ وقت بڑے کرامتاں نہیں. بڑی کرامت کیا؟ آدمی حرام سے بچے, یہ بڑی کرامت. سنتوں پر عمل کرے آدمی, یہ بڑی کرامت ہے. سمجھ میں آ کیا بھائی؟ ایک آدمی ہے نہیں, بس یہاں تک یہ سبق. ایک آدمی ایک حضرت کے پاس تھا خدمت میں, کئی سال تک تھا, 10-20 سال تک, ایسا کئی سال تک تھا. رہو جب جانے لگا تھا ان حضرت کے پاس سے ہے نہیں, حضرت کے پاس ان بیت کر کو تھا, میں پوری زندگی تمہیں بولے سکا سنتا ہوں, سنتوں پر عمل کرتا ہوں, دین پر عمل کرتا ہوں, میں تمہارے بولے سکا سن کے چلتا رہتا ہوں, میں کہو حضرت کے پاس بیت کر لیتا ہوں. بعد میں کیا ہوا بولے تو ان بعد میں چند دن کے بعد, چند سالوں کے بعد, حضرت میں تمہارے پاس جانا چاہتا ہوں, کہو بولتا. کئی کو بات جانا چاہتا ہے تو, کہو پوچھتے حضرت جاتا ہے تو جا بھائی کوئی بات نہیں, لیکن جانے سے پہلے تو میرے پاس سے 10-20 سال ہو گئے تو جاتا ہے نہیں کیا, تو کئی کو میرے پاس چھوڑ کے جاتا بولتا ہے. جواب دیکھو چل جا مجھے. ان بولتا کہ حضرت تمہارے پاس میں 10-20 سال سے ہوں, لیکن تمہارے پاس کوئی کرامت نہیں ہے, نہ تمہیں ہوے میں مصلی دار کو نماز پڑھتی, نہ تمہیں پانی میں مصلی دار کو نماز پڑھتی, کچھ بھی تمہارے پاس کرامت نہیں ہے. ولی کا تو تمہیں سب پوری دنیا تمہیں جانتی ہے ولی کا کو, لیکن تمہارے پاس کوئی کرامت نہیں ہے. اب لوگ کیا سمجھ گئے ولی کا تو ان کے پاس کیا تو کرامت رہنا سمجھ رہی. ولی کا تو کرامت رہنا کیا ضروری نہیں, کرامت ان سے اگر ہو گئی تو کوئی بات نہیں ہے. ولی کا تو کیا کرامت ہونا ضروری ہے. آدمی حرام کو چھوڑ رہا بولے تو ان بھی ولی ہے, حرام کو چھوڑ کو حلال پر آ جا رہا, حلال پر چل رہا بولے تو ان بھی ولی ہے. ولی بولے تو اس سے کرامت ہونا کیا ضروری نہیں. سنتوں پر عمل کر رہا, حرام سے بچ رہا, تو بس ان بھی ولی ہے آدمی. تو وہ آدمی وہی بول رہا تھا, کئی کو تو جا رہا بولا تو وہی بول رہا, تمہارے پاس میں یہاں کا دن تھا, 4 سال تھا, لیکن تمہارے ہاتھ سے کوئی کرامت ظاہر نہیں ہوئی ہے, کوئی کرامت ظاہر نہیں ہوئی, اس لیے میں تمہارے پاس جانا چاہتا ہوں, ٹاٹا بول کر. تو حضرت پوچھے, کئی کو بولتا ہوں وہی بول رہا, تمہارے پاس کیا بھی کرامت نہیں ہے, کو بول رہا. اب حضرت بولتے اسے, ایک بات میں بولتا ہوں اس کا تو جواب دے کو چلے جا, تو بولنے کا بول ڈالا, تمہارے پاس کیا بھی کرامت نہیں ہے, کو بول دیا, تو اب میری بات سن لے کو چلے جا. اب حضرت بول رہی, تو مجھے اتنا بتا با, تو جب سے میرے پاس آیا تھا تب سے میرا کون سا تو بھی کام, کھانے کا, پینے کا, سونے کا, اٹھنے کا, چلنا پھرنا, اٹھنا, میں کسی سے بات کرتا رہتا ہوں, تو میرا کون سا تو کام سنت سے ہٹ کو ہوا سو تو دیکھا کیا, میں کون سا تو کام سنت سے ہٹ کو کیسے دیکھا کیا, تو پوچھتی ہوں اسے, میرا کون سا تو بھی کام سنت کے خلاف ہوا کیا, دین کے, شریعت کے, اسلام کے خلاف ہوا کیا, بتا مجھے. دیکھا کیسا کام نہیں دیکھا حضرت. جب بولتی سنت پر عمل کرنے سے بڑھ کر اور کرامت کیا ہوگی, کیا بولے, سنت پر عمل کرنے سے بڑھ کر کرامت اور کیا ہوگی, مطلب کیا. اب یہ سب میں پورے میرے ہر کام بھی میں سنت کے مطابق کر رہا ہوں, بولے تو یہ بھی کرامت ہے بھائی بول کر سمجھا رہی ہوں اسے. کرامت کا تو ہوے میں مزال کو مصلی نماز پڑھنا یا پھر مصلی پانی مزال کو نماز پڑھنا, یہ سب کرامت نہیں. سنتوں پر عمل کر رہا بندہ, یہ بھی کرامتی ہے, یہ بھی کرامتی ہے, سمجھاتی ہوں اسے. تو اس کے واسطے ولیاں بولے تو ان سے کرامت ہونا کیا ضروری نہیں. سنتوں پر عمل کر رہا بندہ, شریعت پر عمل کر رہا بندہ, حرام سے بچ رہا بندہ, تو سمجھ جاؤ کہ ان بھی ولی ہی ہے. تو ہمارے لیے ولی بننا آسان راستہ ہے کیا, حرام کو چھوڑ دو اور ولی بن جاؤ. اب یہاں دیکھو سمجھنے کی بات, معجزہ کرامت وغیرہ سمجھ میں آ گیا. اب ذرا سمجھنے کی 2 باتیں اس میں سمجھو ذرا. اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں بولے تو معجزات کا انکار کر ڈالتے ہیں. معجزہ کی جزا کیا بھی نہیں بھائی, یہ سب بھی نہیں, معجزہ سب شرکی ہے, ایسا بول ڈالتی ہیں انہوں. معجزہ کا انکار بھی نہیں کرنا. اب ہمارے اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تو بتایا تو میں, عصا کا بغل ہاتھ ڈالتے تو, عیسیٰ السلام کا ان کا بتایا نہیں, ہاتھ پھیرتے تو اچھا ہوتا تھا آدمی, وہ سب بتایا نہیں, گڑیاں بنا کر پھونکتے تو زندہ ہوتے تھے, گڑی صحیح پرندے کی سرگاہ اٹھ کے آتے تھے, یہ ان کے معجزات تھے. تو ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ معجزات بلّہ کے دیا تھا, بلّہ کے معجزات ہمارے نبی کے, بلّہ کے سووں کے ہزاروں کے. مثال کے طور پر ایک معجزہ, ایک جگہ کھانا کھانے گئے تو وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ پڑھ دیے, پھونک دیے یا ہاتھ ڈال دیے تو اس میں برکت آ گئی. پورے لوگوں, سووں کے لوگوں کو کھانا پیٹ بھر کر کھانے کے لیے وہ کافی ہو گیا. یہ بھی نبی کا معجزہ ہے. نہیں تو اتنا ایک دیگچی کھانا, اتنا چھوٹی دیگچی کھانا, ایک پڑی کھانا, 200-300 آدمیوں کو کہاں بس رہا تھا بھائی. اب نبی کی برکت تھی, وہ نبی کے ہاتھ کی برکت تھی, نبی کی دعا کی برکت سے وہ پورے سووں کے لوگوں کو کھانا کافی ہو گیا. تو ایسا ایک جگہ پانی تھا, پانی کم تھا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پانی میں وہ لوٹے میں تمال میں ہاتھ ڈالے تو وہ لوٹے کا ذرا سا پانی سب کے لیے کافی ہو گیا. یہ سب نبی کے معجزات ہیں. بلّہ کیسے, بلّہ کے معجزات ہیں. تو بعض لوگ کیا بولتی ہیں, یہ معجزہ کی جزا کیا بھی نہیں, سب شرک کا کوئی انکار کر دیتی.
معجزہ کا انکار بھی نہیں کر سکتے. یہ انہوں کیا ہوگا، انہوں پورا بالکل انکار کر دی تھی، انکار بھی نہیں کر سکتے معجزے کو. اچھا بعض لوگ کیا کرتی، بعض لوگ معجزے سے دھوکہ کھا لیتی. دھوکہ کا مطلب کیا، دھوکہ کھا لے کر نبیوں کے لیے مختار کل اور قادر مطلق ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں. یہ دونوں غلط ہے. سنو بھائی ادھر چھوڑ ڈالو بھائی ادھر بولتے سنو، اہم بات ہے یہ. ایک بات کیا، کچھ لوگ وہ جو معجزات کا انکار کر دیتی، معجزہ شرک ہے بھائی یہ سب کیا بھی نہیں، ایسا انکار کر دیتی، جبکہ معجزات برحق ہے، معجزات نبیوں سے ثابت ہوئے. انکار کر دینا معجزات کا یہ بھی غلط ہے. یا پھر نبی کے معجزے کو دیکھ کر دھوکہ کھا لینا. نبی کے ساتھ معجزہ ہوا تو اب نبی کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا، نبی سے ہمیں کیا بولے، نبی قادر مطلق ہے، نبی کیا بولے تو بھی کر سکتے بھائی، ان سے بڑے بڑے معجزات بڑے بڑے کامات ہو گئے ان سے. اب ہمارا کام کہیں نہیں کر سکتے، ہمارے کو شادی ہوئی بچے نہیں ہوئے، ان سے جا کے پوچھو تو انہوں کہیں نہیں دیتے، بچے دے ڈالتی ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو عصا مارا تو پانی نکل گیا، اب مجھے بچے نہیں ہیں ان کو جا کے پوچھ تو میں دیتی ہوں. اب معجزات کو دیکھ کر ان کو کیا سمجھ جانا، قادر مطلق سمجھنا، ہماری بگڑی بناتی ہیں ہمارے کامہ بناتی ہیں ایسا عقیدہ رکھنا ان سے، یہ بھی غلط ہے. ایک دم معجزات کا انکار کر دینا یہ بھی غلط ہے. یا معجزات دیکھ کر دھوکہ کھا لینا، انہوں قادر مطلق ہے، انہوں ہمارے کام بناتی، یہ بھی غلط ہے. اب اعتدال کی بات کیا، بیچ کی بات، درمیانی بات کیا ہے، معجزات کو ماننا، معجزات برحق ہے، لیکن معجزات کے ذریعے سے دھوکہ نہیں کھانا آدمی. ایسا ہی اب کوئی کسی ولی سے کوئی کرامت ظاہر ہو گئی تو ان کے معجزات، کوئی حضرت ہوں گے ان سے کرامت ہو رہی سمجھو، ان سے کوئی کرامت ہو گئی ہے، کوئی کام ہو گیا ہے. اب یہ کہاں کی ہے، ایک یہ ہے تو جی ممبئی میں کہاں کی ایک درگاہ ہے، نام معلوم نہیں حضرت کا، وہاں پانی آتا پھر جاتا. کہاں ہے وہ درگاہ؟ ممبئی میں ہے سو، ممبئی میں کہاں ہے سو؟ ہاں مدراس میں ہے سو، ممبئی میں نہیں ہے سو، ممبئی میں وہ پانی آتا وہاں کو پھر چلے جاتا. کیسا سسٹم کیسا ہے اس کا، صبح کو آتا شام کو آتا نہیں، ایک دن آتا کیسا پانی سسٹم، وہ شام کو پانی آتا چلے جاتا. اب وہ ان کیا تو وہ حضرت کی خاص کرامت ہو سکتی ہے، وہ حضرت جو وہاں ہیں حضرت ان کی خاص کرامت ہو سکتی ہے. لیکن وہاں جا کو لوگ بچے دیوکا کو ماننا جا کو ان سے، یا پھر وہاں جا کو اور کیا تو بھی سجدہ کرنا، کیا تو بھی سب بیتو کے کامہ کر دینا، انہوں ہماری بگڑی بنا ڈالتی ہیں، ہمارے رشتے لگا ڈالتی ہیں، ہمارے بچے دے ڈالتی ہیں. ایسا سب بھی کامہ نہیں کرنا. ان کی کیا کرامت ہے اللہ بہتر جانتا ہے. اب پانی آ رہا صبح کو شام کو آ رہا فجر چلے جا رہا بولو تو ان کی کیا کرامت ہے اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن ہاں ان کی کرامت دیکھ لے کو ہمیں انہوں ہمارے سب کامہ کر سکتی ہیں. ہمارے میاں بیوی کے اندر جھگڑے ہو رہی ہیں، انہوں ہمارے جھگڑے کو ختم کر سکتی ہیں. ہمارے کو شادی ہو گئی بچے نہیں ہوئے، ان کے ساتھ ہمیں جب بولے تو ہمارے بچے دے ڈالتی ہیں. یہ سب چیزیں نہیں کرنا، دھوکہ نہیں کھانا. ایسا سمجھ میں آ گیا؟ ایسا بول کر بول رہے ہو. ایک جنے حضرت تھے اکبر بادشاہ کے زمانے کے، انہوں 1000 سال اللہ تعالیٰ ہے نہیں، ہر 1000 سال کو اللہ تعالیٰ ایک آدمی کو پیدا کرتی. ان دنیا کے اندر کچھ دین کے بارے میں، شریعت کے بارے میں، بدعات کے بارے میں، سنت کے بارے میں سب فرق کر کو جاتا وہ بندہ. اسے بولتے مجدد. اسلام یہ ہے دیکھو، سنت یہ ہے دیکھو، یہ ہے دیکھو طریقہ ہمارا، یہ غیروں کا طریقہ ہے، ایسا بول کر انہوں کام کر کو جاتے دنیا کے اندر. تو ایک حضرت پیدا ہوئے تھے 1000 سال کے بعد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 1000 سال کے بعد ایک حضرت پیدا ہوئے تھے. ان کا نام ہے مجدد الفسانی. تو وہ حضرت ان کی قبر سر ہند میں ہے، راجستھان میں ہے. اب تو جنگی ایک مرتبہ جی معلوم نہیں وہ، لیکن دیکھنا ایک مرتبہ. وہ حضرت کی کرامت کیا معلوم، وہ حضرت کی قبر کی کرامت. انہوں کب کی آگے چل گئے سو اکبر بادشاہ کے زمانے کے. انہوں اکبر بادشاہ بھی ذرا راستے سے بھٹک گیا تھا تو انہوں بھی اسے صحیح کرے. حضرت اکبر بادشاہ سور کے گوشت کو حلال کر دیا تھا، جبکہ حلال ہے کیا سور کا گوشت نہیں ہے. حضرت اسے مقابلہ کرے، حرام ہے فتویٰ لکھ کو دیا انہوں. بادشاہ کا مقابلہ کرنا کتنی بڑی بات ہے. پھر بھی بولتے تھے حرام ہے کا کو بول کو. پھر اکبر بادشاہ اپنے دربار میں آنے والے لوگوں کو ہے نہیں تعظیمی سجدہ کراتا تھا. تعظیمی سجدہ بولے تو دربار میں داخل ہوئے تو سجدہ کر کو جانا بادشاہ کو. اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کر سکتے، نبی کو بھی سجدہ نہیں کر سکتے. اب وہ بادشاہ تعظیمی سجدہ جائز ہے بول کر بولتا تھا، سور کا گوشت حلال بولتا تھا، تعظیمی سجدہ جائز بولتا تھا، مرد کے لیے سننا اپنا جائز ہے بولتا تھا. انہوں بہت ساری چیزیں مرد کے لیے سننا اپنا جائز نہیں ہے، اور سب چیزوں پر وہ حضرت فتوے دیتے تھے، نہیں حرام ہے ایسا بول کو بولتے تھے. اس کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے تھے. تو اس کے زمانے کیوں نا حضرت کیا نام، ان کا نام حضرت مجدد الفسانی. تو حضرت ان کی خبر کی کرامت سنو. ان کی خبر کی کرامت کیا معلوم، اگر ان کی قبر کے پاس جا کر کوئی بندہ ان کی قبر کے پاس بیٹھ کر
قرآن کی تلاوت کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، اگر ایک مرتبہ پورا قرآن دیکھ کر بھی پڑھ لے گا تو اسے حفظ پکا یاد ہو جائے گا، ایسا یاد ہو جائے گا اب کبھی وہ بندہ نہیں بھولے گا۔ کیا بھائی جا کو خالی دیکھ کو پڑھے تو وہ حضرت کے خبر کے پاس ہو، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے خبر کے پاس جا کر پوری قرآن ایک مرتبہ 8 گھنٹے 9 گھنٹے بیٹھ کے 10 گھنٹے بیٹھ کو، فجر میں جا کر بیٹھے 6 بجے، اب ایک 10 گھنٹے 12 گھنٹے قرآن ہو جاتا، ایسا 8 کے 10 گھنٹے بیٹھ کو پوری قرآن پڑھ دیے تو دیکھ کو وہ آدمی کو قرآن ہے نہیں حفظ یاد ہوتا ہے، اسے قرآن حفظ۔ اب ان کی کتنی بڑی کرامت ہویں گی، مرنے کے بعد ان کی کرامت سے آدمی لوگوں کا فائدہ اٹھا رہی، جا کر قرآن دیکھ کو پڑھے تو قرآن یاد ہو جا رہا پکا۔ اب انہوں خود ان کی زندگی میں ان کے کتنے کرامت ہویں گے، مرنے کے بعد ان کے کرامتوں کا یہ حال ہے بولے تو ان کی زندگی میں ان سے کتنے کرامتیں ثابت نہیں ہوئیں گے، صادر نہیں ہوئے رہیں گے۔ تو یہ سب چیزیں ہیں۔ اب ان کے خبر کے بعد جا کو قرآن پڑھ تو دیکھ کو پڑھ تو حفظ یاد ہوتا کا بول کو، اب ہم ان سے جا کو ہمیں منتیں پوچھ سکتی ہیں کیا، جا کو منتیں ہمارے ضرورتیں ہمارے حاجتیں سب چیزیں پوچھ سکتی ہیں کیا، نہیں پوچھ سکتے۔ تو اس لیے درگاہ کے پاس یا کسی بھی جگہ کے پاس جا کر خبروں کے پاس جا کر ہمیں طواف بھی کرنا نہیں، اور وہاں جا کر ہماری منتیں ضرورتیں جا کر پوچھنا بھی نہیں۔ حاجتاں ضرورتاں تکلیفاں سننے بولنے کے لائق اللہ کی ذات ہے، سو اس سے جا کو بولنا سو ہمیں، اس کے علاوہ کسی کے پاس جا کر ہمیں اپنی ضرورتیں حاجتیں جا کر پوچھنا نہیں۔ سمجھ میں آ گیا؟ وہی بول رہے سو اس میں معجزات کا ایک دم انکار بھی نہیں کرنا اور معجزات کے ذریعے سے دھوکہ بھی نہیں کھانا۔ اب وہی بات کرامتوں کو دیکھ کر ہمیں کرامتوں کا انکار بھی نہیں کرنا اور ولیوں کے کرامتوں سے ہمیں دھوکہ بھی نہیں کھانا۔ ان سے کرامت صادر ہوئی، انہوں کرامت والے حضرت انہوں کیا بولتے بھیجاتا، انہوں کیا تو بولتے اللہ سن لیتا، ایسا کہ بول کو ان کے پاس جا کو خبروں کے پاس ولیوں کے خبروں کے پاس جا کو ہمیں اپنے کام اپنی پریشان جا کر سنانا نہیں، پوچھنا نہیں۔ ہاں البتہ قبروں کے پاس جا کر سنو، ایک دم توجہ سے ایک دم سنو۔ ولیوں کے قبروں کے پاس جا سکتے ہیں، جا سکتے خبروں کے پاس کان تو بھی جا سکتے ہیں، کون جانا کو بولے، جانے سے انکار نہیں ہے۔ جا کو وہاں جا کو پواں پڑھ لیتے، چاٹ لیتے، وہاں طوافاں کر لیتے رہتی ہوں تو یہ سب کام نہیں کرنا۔ جاری سو کہیں کو انہوں صحیح بھی اللہ والے حضرت ہے کیا، جاؤ سلام کرو، الصلاۃ والسلام السلام علیکم یا اہل القبور، تمہارے اوپر سلامتی ہو اللہ کی، الحمد سورہ پڑھ کو، قل اللہ کا سورہ پڑھ کو، ان کے اوپر درود پڑھ کو، اللہ الحمد کو سورہ درود شریف سب ان کو پہنچا اللہ، ان کے برکت سے ہمارے کام بنا ڈالا، ایسا بول سکتی۔ اور اس کے علاوہ تمہیں ہمارے کام بناؤ حضرت صاحب، ہمارے کام بناؤ صاحب، یہ سب نہیں چلتا، سمجھ میں آیا نہیں؟ ان کے اوپر درود پڑھ کو، ان کے اوپر سلام بھیج کو، کیا تو الحمد سورہ قل اللہ کا سورہ پڑھ کو، ان کو بخش کو، اللہ ان کے یہ حضرت کی برکت سے ہمارا کام بنا دیا، ایسا بول سکتی۔ ان کے نام لے کو، ان کے صدقے سے ہمارا کام بنا اللہ، ایسا بول سکتی۔ تمہیں ہمارا کام کرو حضرت، یہ نہیں بول سکتے بھائی، کام بنانے والا اللہ 600۔ ابھی اس سے پہلے بار مثال دیا تھا نہیں، ریموٹ کی مثال، اللہ کے ہاتھ میں پوری دنیا کا ریموٹ کنٹرول ہے، سو ہمیں اس سے ہی پوچھنا، سو ریموٹ کنٹرول اس کے ہاتھ میں ہے، اس کے ہاتھ پکڑنا ہمیں۔ اس لیے خبروں کے پاس جانا یا چکر لگانا یا وہاں جا کر منتیں مانگنا، مرغیاں کاٹنا، یہ سب شرک کے کام ہے بھائی، یہ کرنا نہیں، سب کام سمجھ میں آ رہی بات؟ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توحید کو، ہمارے عقائد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور توحید پر جم کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معجزات کا انکار نہیں کرنا، معجزات کو ماننا چاہیے، ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ معجزات سے، کرامتوں سے دھوکہ نہیں کھانا، تو اللہ تعالیٰ ہم تمام کو معجزات کے ذریعے سے دھوکہ کھانے سے یا کرامات کے ذریعے سے دھوکہ کھانے سے اللہ محفوظ فرمائے۔ توحید پر جینا اللہ مرنا آسان فرمائے۔